السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کا بیٹا طویل عرصے گھر سے غائب رہا۔ ایک دن وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، ابھی وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی۔ اس خاتون نے منہ میں جاتا لقمہ وہیں روک کر لقمہ سمیت پوری روٹی فقیر کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ اسے اپنے بیٹے کی بڑی فکر لگی رہتی اور ہمیشہ اس کی واپسی کی دعائیں کرتی تھی۔ اس بات کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس کا بیٹا صحیح سلامت گھر لوٹ آیا اور پھر ایک دن ماں کو راستے کی سختیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے حیرت انگیز واقعہ مجھے یہ پیش آیا کہ میں فلاں وقت فلاں شہر کے گھنے جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک دم سامنے سے شیر نمودار ہوا۔ میرا گدھا وہیں رک گیا اور مجھے پھینک کر پیچھے کی جانب دوڑا۔ شیر نے اپنے پنجے میری پیوند شدہ قمیص میں کاٹ دیے، تاہم مجھے کوئی خراش تک نہیں آئی۔ البتہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ عین اسی وقت جب وہ میرے سینے پر پنجے رکھ کر چیر پھاڑنے ہی والا تھا کہ ایک عظیم الخلقت آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ روشن اور کپڑے سفید تھے۔ اس نے شیر کو گردن سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا، اٹھ اے کتے، لقمہ کے بدلے لقمہ۔ شیر لڑکھڑا کر اٹھا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے آدمی کو دائیں بائیں خوب ڈھونڈا مگر کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میری کھوئی طاقت واپس آ گئی اور حواس مجتمع ہو گئے۔ پھر میں نے اپنا جسم ٹٹولا، کہیں کوئی زخم یا خراش نہ تھی۔ میں وہاں سے چل پڑا یہاں تک کہ اپنے قافلے سے جا ملا۔ میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ میں شیر کے چنگل سے کیسے بچ گیا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ نووارد آدمی کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ لقمے کے بدلے لقمہ۔ ماں نے اس وقت کے بارے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب اس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر فقیر کو صدقہ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے بیٹے کو اس کا مطلب سمجھایا۔ در حقیقت یہ ایک فرشتہ تھا جسے رب تعالیٰ نے صدقے کی برکت سے اس خاتون کے بیٹے کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی۔ حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بچے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا، اعلان والا دیکھا، جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے۔
تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلے گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے، میزان پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے ہیں۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ اللہ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرچہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ ہم جتنا خلوص سے نیک عمل کریں گے اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح کھانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔
ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ بیگم نے آٹے دال وغیرہ کے بعد لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹے صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں، تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، آپ کی نبض چیک کر لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مدب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لایا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ این آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور اپنے مطلب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اتنی دیر سے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے، کچھ لینا چاہیے مجھے آپ سے، تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اللہ کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں اپنے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ رب العالمین نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی، لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا اور آپ کا مطلب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطلب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔
ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ ایسے عام بخار کی گولیاں اسپرین وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں چلتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھولی، دیکھا تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ود کرنا ہے رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔